کی ولایت چھین لیتا ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ رونا کس کے سامنے ہے اور کس کے سامنے نہیں رونا ہے؟ لوگ ہاتھ میں نمک لیے بیٹھے ہیں، اپنے زخم سب کو نہ دکھاؤ، سب کو دکھاؤ گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ سب کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ کرتے پھرو، اپنی زندگی میں یہ بات آج سے اور ابھی سے رکھو کہ آج کے بعد کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنی، نہ حالات کی کرنی، نہ کبھی موسم کی کرنی، نہ کوئی میرا حال بدل سکتا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ تیرا اللہ تیرا رب ہے اور تو اس کا بندہ ہے، اور دوسری طرف چوراہے پر کھڑے ہو کے اس کی شکایتیں کرتا ہے۔ رابعہ بصری نے دیکھا ایک آدمی کے سر پہ پٹی بندھی ہے، پوچھا تیرے سر پہ پٹی کیوں ہے؟ کہا سر میں درد ہے، بخار ہے۔ رابعہ نے اس کی پٹی چھین لی، نوچ لی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ مالک نے صحت دی تب تک تو نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ آج ذرا سا مالک نے بیمار کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ پورے محلے کو پورے شہر کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اس نے بیماری دی ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو درد نہیں دیتا۔ ہاں جب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو درد دے دے۔ بیماری نعمت ہے، بیماری بے شک۔ غوث اعظم سے سوال ہوا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ بیماری نعمت ہے، کیسے؟ آپ نے فرمایا سوچو تو گھر میں ایک بیمار ہو نا تو پورا گھر اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہو؟ مگر اب ہماری طرف اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو ہم دور بھاگتے ہیں۔ میں کشمیر گیا تھا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ کشمیر میں ایک آدمی ملا، اس کا نام تھا محمد سلیم، اس کو کینسر ہے، 90% میدے میں کینسر لیور۔ میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے۔ کہنے لگے تبھی تو شکر ہے جب کینسر ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے اللہ کا شکر نہ ادا کرو، میرا کتنا کریم رب ہے، کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے۔ ٹاٹا ہسپتال نے کہا ہے کہ تمہارے میدے میں 90% کینسر ہے۔ میں نے کہا پر شکر کس بات کا؟ کہنے لگے سید صاحب لوگ حادثات سے ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، انہیں توبہ کی مہلت نہیں ملتی، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے۔ کیا کہنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مجھے موت سے پہلے موت کا علم ہو گیا، یہ کوئی کم بڑی نعمت ہے اس کی؟ زاویہ تو دیکھو ذرا، کیا بات، انداز تو دیکھیں۔ میں نے کہا داڑھی کیوں نہ کھائیے؟ کہنے لگا اور تو کوئی نیکی کی نہیں ہے سید صاحب، اور داڑھی رکھا کے جا رہا ہوں، قبر میں حضور آئیں گے تو کہوں گا یا رسول اللہ یہ سنت آپ کی رکھا کے آئے، مجھ پہ نظر کر دیجیے۔ کہنے لگا دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی، میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے۔ سید صاحب جب سے کینسر لکھا ہے نا اب مجھے کوئی شعور نہیں، مجھے بالکل رات کو پوری دن گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی، پوری رات روتا ہوں۔ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا ہے، اس کے سانس لینے میں دقت تھی، بوڑھا تھا، اسپتال میں جب وہ فارغ ہوا ٹھیک ہوا 90,000 کا بل ملا، اس نے بل کو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کیا زیادہ پیسے لگ رہے ہیں؟ ہم آپ کا بل کم کر دیتے ہیں۔ تو وہ رو کے کہنے لگا اللہ نے اتنا دیا ہے تیری بلڈنگ سمیت پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں 80 سال کا بوڑھا ہوں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتا رہا، آج تیرے اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لی ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور میں پوری زندگی سے سانس لے رہا تھا، میں نے سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس نے جو ہے نا جس کے اللہ نے جسے صحت دی ہے فرماتے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر اب جتنی نعمتیں اللہ نے اس وقت لوگوں کو دی ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی لوگوں کے پاس، مگر جتنے اس وقت ناشکرے ہیں اتنے بھی معاشرہ کبھی ناشکرا نہیں تھا۔ ایسی ایسی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اس کی ہوا تک نہیں لگی تھی، وہ جب سفر کرتے تھے تو بڑی پریشانیوں میں سفر کرتے تھے، تم ہم ایسیوں کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ان کے کھانے بھی ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے کھانے ہیں، یاد کرو۔ مگر آج ناشکری کی ہوا ہے، لوگ اللہ سے دور چلے، ناشکری تو چھوڑو اب تو کھل کے گناہ شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی نعمت تھی مسلمان کے پاس کیا؟ ایمان۔ کیا ہے بھائی؟ اس کا ایک کم کرے ہوئے اور آواز ٹھیک کرنے سے
کیا نام ہے؟ آواز بڑھائیں تھوڑی آواز. کیا چیز ہے سب سے قیمتی چیز؟ اور اس وقت نوجوان معاشرہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ بے ایمان ہو کے مرے. حضرت سیدنا امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں، میرے امام حسن بصری کون ہے؟ مولا علی کے خلیفہ. اور فرماتے ہیں میرا ایک مرید وہ حافظ اور قاری سب سے بہترین، اس سے بہترین حافظ اور قاری پورے بصرہ میں کوئی نہیں. کہتے ہیں بہترین قاری تھا، بہترین حافظ تھا ٹناٹن. کہتے ہیں وہ دن میرے پاس آیا اور آ کر کے میرے مجھ سے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں کہیں کا نہیں رہا ہوں، میں برباد ہو گیا. ارے کیا ہو گیا بیٹے بتا تو. کہنے لگے حضور کل دوپہر سے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے. کہنے لگے میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ لڑکی مسلمان تھی، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا، بدنگاہی کر رہا تھا، اسے بری نظر سے دیکھ رہا تھا. اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا تو حافظ قرآن ہو کے اور بدنگاہی کرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے. کہتے ہیں اس کے وہ لفظ ایسے میرے اندر اترے کہ پھر سینے میں ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں رہا، میرے دل سے پورا قرآن اتر گیا. حضور میرے سینے سے پورا قرآن نکل گیا. میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی تو میرا قرآن میں بھولا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قرآن نکلنے کے بعد میرا ایمان نہ نکل جائے. حضور مجھ سے بدنگاہی ہوئی ہے، یعنی بدنگاہی کرنے کے سبب ایک حافظ کا قرآن سینے سے نکل گیا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ہے، نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلا کے انہوں نے تلوار پھینکی. امام غزالی کہتے ہیں تلوار پھینکنے کے بعد انہوں نے پھر اپنا چاقو نکالا اور اپنی آنکھ میں مار کے آنکھ کا گلہ پھینک دیا. اب شور مچ گیا. عتبہ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یہ تو نے کیا کر لیا؟ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا بتاؤ لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہو، تو بتا یہ آنکھ کیوں نکال دی؟ تو صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، سرکار فرماتے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. یا پھر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا بھی بری نظر سے، بس مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں. میں نے سوچا کہ میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، تو میں نے سوچا اپنی آنکھ نکال کے پھینک دیتا ہوں. اور کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے اس کی پانی گر رہا تھا آنسو، اور ایک آنکھ سے اس کی جو ہے وہ خون گرتا تھا، خون کے لوتھڑے گرتے تھے. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں نے کہا اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا، جو آج جو ہے نا وہ تیری بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. مگر میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جن کو ڈیٹا فری مل گیا ہے، جن کے موبائل میں فری ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، روز جیو کا ڈیٹا آتا ہے، روز ایئرٹیل کا ڈیٹا آتا ہے، اور انہوں نے انسٹاگرام پہ گندی تصویریں دیکھی ہیں. نوجوان نسل کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. یہ نسل برباد ہو رہی ہے. اللہ کسے بچائے؟ اللہ اپنا فضل فرمائے. کچھ نہیں بچا. ان کے کپڑے انگریزوں کی طرح، ان کے چہرے انگریزوں کی طرح، ان کی بولی انگریزوں کی طرح، ان کی بالوں کی کٹنگ انگریزوں کی طرح. پہلے تو ظاہر تھا، اب تو ان کا باطن بھی انگریزوں کی طرح ہو گیا. یعنی یہ فلمیں دیکھتے ہیں، اپنے موبائلوں پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں گندی فلموں کے، گندی تصویروں کے، گندی اسٹوریوں کے. توبہ توبہ استغفر اللہ. شرم نہیں آتی؟ ابھی یہ تو سنو، یہ تو الگ سی بات ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے لکھنؤ میں ایک فلم ریلیز ہوئی. اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد وہ ایک لڑکی جو ہے وہ تھیٹر کے باہر کھڑی تھی، سینما گھر کے باہر. اس سے رپورٹر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام زرین فاطمہ ہے. کہا اچھا آپ کیا دیکھنے آئی تھی؟ کب فلم دیکھنے آئی تھی؟ کہا آپ کو فلم میں کیا اچھا لگا؟ کہنے لگی اسٹوری اچھی لگی، مجھے گانا اچھا لگا، مجھے یہ اچھا لگا، مجھے وہ اچھا لگا. اللہ اکبر. نام زرین فاطمہ. میرا دل کرتا تھا اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا میری بیٹی کیا بدنام کرنے آئی ہے؟ برقع اوڑھ کے نام زرین فاطمہ رکھ کے آئی ہے، کم سے کم فاطمہ نام کا خیال رکھ لیتی. تو تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے تو فلم دیکھ رہی ہے اور نام تیرا زرین فاطمہ ہے. اس سے برے دن ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. ایسے مسلمانوں کی حالتیں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی جیسی اس وقت میں مسلمانوں کی حالتیں ہیں. ارے تم سے اور مجھ سے بہتر تو پہلے کے زمانے کے فقیر تھے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ بھکاری ہے. انگریز ادھر سے گزر کے جاتا ہے. جب انگریز گزر کے گیا تو اس نے اسے کچھ دے دیا. انگریز نے کچھ دے دیا. جب دے دیا انگریز نے اسے کچھ تو وہ چلا گیا انگریز. مگر اس کا کچھ پرس گر گیا، اس کا بٹوا گر گیا. اس نے اٹھایا فقیر نے، اور فقیر نے اٹھانے کے بعد رکھ لیا. انگریز 3 مہینے کے بعد آیا. لگا حضور یہ آپ کا بٹوا ہے. اس نے پورا بٹوا چیک کیا. لگا ہاں میرا ہی بٹوا ہے، مگر اس میں اتنے پیسے تھے میرے پرس میں کہ تو چاہتا
تو تیری زندگی بدل جاتی. مگر یہ بتا کہ تو نے یہ خرچ کیوں نہیں کیے. فقیر کہنے لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. تو کیا مطلب کہ تو عیسیٰ کا امتی ہے, میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی جو ہے وہ چور ہے, تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. اور میں اتنا بیکار نہیں کہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں. لے اپنا پرس لے جا. انگریز آگے بڑھ کے کہتا ہے او بھکاری ذرا مجھے کلمہ تو پڑھا دے. جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے اس کے نبی کا عالم. کیا کریں بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کریں بھائی.